محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دعا کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کو جو خصوصی انعام عطا فرمائے گئے ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ میری امت کے روزہ داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں، سمندری مخلوق، دریائی مخلوق، پانی میں رہنے والی مخلوق، سمندر کی مچھلیاں، وہ بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، اور جب روزہ شروع کرتا ہے اس وقت سے لے کر افطار کے وقت تک سارا دن دعا کرتی رہتی ہیں۔ اندازہ کریں کہ یہ بندہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے روزے دار، کہ جس کے لیے سمندر کی مخلوق، سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں۔ اسی طرح محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ جانور تو دو قسم کے ہیں، ایک ہیں خشکی کے رہنے والے، دوسرے ہیں پانی میں رہنے والے۔ جب پانی میں رہنے والے جانور بھی دعا کرتے ہیں تو جو خشکی پر رہنے والے جانور ہیں وہ تو بدرجہ اولیٰ دعا کرتے ہوں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ یہ خوش نصیب آدمی ہے روزے دار۔ آسمانوں میں بھی اس کے لیے استغفار ہو رہا ہے، زمین پر بھی اس کے لیے استغفار ہو رہا ہے، سمندر میں بھی اس کے لیے استغفار ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے استغفار کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے۔ کتنا خوش نصیب بندہ ہے روزے دار۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے کہ جس کے لیے سمندر میں مچھلیاں بھی استغفار کریں۔ پھر سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں اللہ بہتر جانتے، کتنی تعداد ہے، ہمیں تو ان کی بولی سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں سمندر میں بھی استغفار کرتی ہیں، دعا کرتی۔ اور جب رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو فرشتوں کے سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر نازل ہوتے ہیں، اور امت محمدیہ کے جو لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، دعا میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جن کی دعا پر جبرائیل امین آ کر آمین کہے اس کی دعا کتنی قبول ہوگی، اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی دعا پر جبرائیل امین آ کر آمین کہے، اللہ کے فرشتے آ کر آمین کہیں، کتنی بڑی بات ہوگی۔ یہ بھی ایک دعا ہے، آمین کہنا بھی دعا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے ذریعے بنا دیے، مغفرت کے بہانے بنا دیے، اور یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتے ہیں اگر بندہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی رزق میں برکت عطا فرما، فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ دعا کرنے والے کے رزق میں برکت عطا فرما۔
یہ کہتا ہے یا اللہ میرے مسلمان بھائی کی حاجات پوری فرما، فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس کی حاجات پوری فرما۔ تو فرشتوں کی دعائیں لینے کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کیا کریں، ان کو پتہ ہی نہ ہو، ان کی غیر موجودگی میں آپ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے جو آپ کے لیے دعا کرے گا۔ لیکن شیطان نے ہمیں دوسری طرف لگا دیا کہ ہم مسلمانوں کے لیے دعا کرنے والے تو بہت کم لوگ ہیں، البتہ غیر موجودگی میں گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اس کا تو نقصان ہے، الٹا گناہ ہے۔ لیکن اگر ہم دوسرے مسلمان کے لیے دعا کریں گے، ہمارے گھر سے کچھ نہیں جانا، ہمارے جیب سے کچھ نہیں جانا، ہم نے ان کو کچھ نہیں دینا، ہم نے تو صرف دعا کرنی ہے، آنا تو اللہ کے خزانوں سے، اللہ نے خود عطا کرنا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر ہم دوسرے مسلمان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا، فرشتے ہماری حق میں دعا کریں گے۔ اسی طرح فرشتوں کی دعا حاصل کرنا کا ایک اور آسان طریقہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں، اور جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ دعا کریں، صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ان کی دعا قبول فرمائے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس بندے کو آپ نے رزق عطا فرمایا ہے اور وہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس نے تیرے راستے میں آج خرچ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، تیرے نام پر دیا، یا اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ جس بندے کو تو نے رزق عطا فرمایا ہے اور اس نے تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا، اس کے مال کو تباہ کر دے، اس کے مال کو گھٹا دے۔ اب یہ 2 فرشتے روزانہ مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا اس وقت بھی دعا کرتے ہیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ان کے مال کو بڑھا دے، ان کے رزق کو بڑھا دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے، اور دوسرا فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ جس کو آپ نے مال عطا فرمایا ہے، رزق عطا فرمایا، اس کے باوجود اس نے تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا تو اس کو مال کو گھٹا دے، اس کے مال کو تباہ فرما دے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کون سے فرشتے کی دعا لینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے فرشتے کی دعا یہ ہو کہ یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اس کے رزق کو بڑھا دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں نا۔ آسان طریقہ ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کی روپے خرچ کریں، ہزاروں روپے خرچ، جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنا اللہ نے آپ کو رزق دیا اس میں سے کچھ نہ کچھ روزانہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہر دن کو، ہر رات کو اگر ہم خرچ کریں گے تو صبح و شام ہمارے لیے فرشتے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے رزق کو بڑھا دے۔ اور جب فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمارے رزق میں برکت ہوگی۔ تو فرشتوں کی دعائیں لینے کے یہ آسان طریقے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں۔ تو یہ کتنا خوش نصیب ہے روزے دار۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔